السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں رمضان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو تقدیر کے کاغذ پر نئی سیاہی ڈال دیتے ہیں؟ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ قرب کا مہینہ ہے، نسبت کا مہینہ ہے، دروازے کھلنے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا سیدھی عرش تک پہنچے تو دل سنبھال کر سنیں۔ درود شریف وہ عمل ہے جو صرف ثواب نہیں بڑھاتا بلکہ عزت، قبولیت اور برکت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ لوگ رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ درود کو کثرت سے پڑھ کر اپنے سب اعمال کی تاثیر اوپر اٹھا دیتے ہیں، کیونکہ جب بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور رمضان میں ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ دل نرم ہو جاتے ہیں اور دعاؤں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رمضان میں درود کی تاثیر اس لیے بڑھتی ہے کہ یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں رہتے، نور بن جاتے ہیں۔ درود دل کو زندہ کرتا ہے، گناہوں کی گرد صاف کرتا ہے، رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ وسائل کم ہونے کے باوجود باوقار ہوتے ہیں، دلوں میں جگہ رکھتے ہیں، ان کی بات میں اثر ہوتا ہے۔ اکثر یہ اثر درود کی کثرت سے آتا ہے۔ سحری کے وقت چند لمحے خاموشی میں محبت سے درود پڑھیں تو فرشتے گرد جمع ہوتے ہیں۔ افطار سے پہلے ہاتھ اٹھا کر درود کے ساتھ دعا کریں تو پردے ہٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، درود دعا کی کنجی ہے۔ جس دعا کے آغاز اور اختتام میں درود ہو، وہ دعا زمین پر نہیں رکتی۔ جب آپ تھکے ہوں، پیاس شدت اختیار کر چکی ہو اور پھر بھی درود پڑھیں تو یہ قربانی تقدیر میں روشنی لکھ دیتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہے کہ زبان کو پاک رکھو، کیونکہ زبان بلند بھی کرتی ہے اور گرا بھی دیتی ہے۔ درود زبان کی پاکیزگی ہے۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محبت سے لیتے ہیں تو دل میں سکون، نرمی، انکساری اور آنسوؤں کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہی کیفیت اللہ کو پسند ہے۔ رمضان میں جب بندہ درود کی عادت ڈالتا ہے تو غرور ٹوٹتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، اور نرم دل ہمیشہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہے، رزق سکون بھی ہے، صحت بھی، عزت بھی، اولاد کی اطاعت بھی، اچھے فیصلے بھی۔ درود ان سب رزقوں کو کھینچنے والی قوت رکھتا ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، مگر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا یا نہیں۔ افطار سے پہلے کم از کم 100 مرتبہ درود پڑھنے والا اپنی روح کو روشن کرتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ تقدیر بدلے تو رمضان کو صرف گزارے نہیں، اسے پکڑ لیں۔ ہر نماز کے بعد چند لمحے درود میں گزاریں۔ چلتے، بیٹھتے، کام کرتے، بازار میں درود کو عادت بنائیں۔ یاد رکھیں، درود صرف ثواب نہیں، تعلق ہے۔ جب تعلق مضبوط ہو جائے تو قسمت کمزور نہیں رہتی۔ سوال یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں یا نہیں، سوال یہ ہے کہ آپ کا دل روزہ رکھ رہا ہے یا نہیں۔ درود دل کا روزہ ہے۔ جب زبان درود میں مشغول ہو تو دل کی سختی پگھلتی ہے، شکایتیں کم ہوتی ہیں، اندر صفائی شروع ہوتی ہے۔ رمضان میں کچھ لوگ اچانک بدل جاتے ہیں، چہرے پر نور آتا ہے، باتوں میں تاثیر آتی ہے، کاموں میں برکت آتی ہے۔ یہ اتفاق نہیں، یہ درود کی مسلسل بارش کا اثر ہے۔ دل بند ہو تو راستے بھی بند ہو جاتے ہیں، اور درود دل کے تالے کھول دیتا ہے۔ رمضان کے خاص لمحے، سحری کا وقت، افطار سے چند منٹ پہلے، اور تہجد کی خاموش گھڑیاں، یہ وہ اوقات ہیں جب آسمان قریب ہوتا ہے، دعا کی رفتار تیز ہوتی ہے اور درود کا نور سیدھا دل میں اترتا ہے۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کی بات میں وزن کیوں ہوتا ہے، ان کی دعا میں اثر کیوں ہوتا ہے؟ یہ اثر محبت کے ساتھ کثرت درود سے آتا ہے۔ درود پڑھنے والا آہستہ آہستہ بدلتا ہے، زبان نرم ہوتی ہے، لہجہ بہتر ہوتا ہے، رویہ شفاف ہوتا ہے، اور جب رویہ بدل جائے تو رزق کا راستہ بھی بدل جاتا ہے۔ اگر دل بے چین ہو تو خاموشی سے 100 مرتبہ درود پڑھ کر دیکھیں، اندر کا بوجھ ہلکا لگے گا۔ یہی سکون رزق کی پہلی سیڑھی ہے، کیونکہ اللہ سکون والے دلوں پر برکت ڈالتا ہے۔ درود فوری جادو نہیں، مسلسل روشنی ہے۔ اب ایک آسان مگر طاقتور معمول۔ ہر نماز کے بعد 33 یا 50 مرتبہ درود، افطار سے پہلے کم از کم 100 مرتبہ، اور سونے سے پہلے چند لمحے آنکھیں بند کر کے احساس کے ساتھ درود۔ گنتی سے زیادہ کیفیت اہم ہے۔ جلدی میں نہیں، محبت میں پڑھیں۔
رمضان کے بعد بھی اگر آپ چاہتے ہیں سکون باقی رہے تو درود کی عادت نہ چھوڑیں۔ جو بندہ رمضان میں درود کی کثرت اختیار کرتا ہے وہ سال بھر روحانی طور پر محفوظ رہتا ہے۔ درود اندر کے شور کو خاموش کرتا ہے۔ جلدی شکایت، حسد، خوف اور غصہ یہ سب رزق روک دیتے ہیں۔ درود ان کو کمزور کرتا ہے۔ جب حسد کم ہو تو دل ہلکا، جب شکایت کم ہو تو زبان پاک، جب خوف کم ہو تو ہمت بڑھے، اور ہمت بڑھے تو مواقع نظر آتے ہیں، پھر کامیابی قریب آتی ہے۔ ایک اور گہری بات، درود کی اصل طاقت نیت سے نکلتی ہے۔ اگر نیت ہو یا اللہ میرا دل بدل دے تو درود دل پر اثر کرے گا۔ نیت ہو یا اللہ میرے رزق میں برکت دے تو درود رزق میں وسعت کا ذریعہ بنے گا۔ نیت ہو یا اللہ میری زندگی میں سکون لکھ دے تو درود سکون بن کر اترے گا۔ افطار سے پہلے درود پڑھتے وقت صرف گنتی نہ کریں، ہر مرتبہ یہ احساس کریں کہ میں محبت بھیج رہا ہوں اور بدلے میں رحمت آ رہی ہے۔ یہی احساس درود کو زندہ کرتا ہے، اور زندہ درود تقدیر میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ رمضان کے باقی دن فیصلہ کن ہے، چاہیں تو عام روزہ دار بن کر گزر جائیں یا درود کو مضبوطی سے تھام کر اپنے معمول بدل دیں۔ اللہ آپ کے روزے قبول فرمائے، دل کو نور دے، رزق میں برکت دے اور آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل کرے۔ آمین۔